السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے سبق میں ہم نبوت کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبوت ملی، پھر آپ نے کیسے خفیہ دعوت کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب ہونے لگے تو آپ کو تنہائی بہت زیادہ پسند آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرقی جانب ایک پہاڑ، اس کے غار جس کا نام تھا حرا، غار حرا میں کچھ دن اور کچھ رات عبادت میں گزارتے رہتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی غار میں تھے اور وہ رمضان کی 21ویں رات تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مکمل 40 سال پوری ہو چکی۔ اس غار میں ایک فرشتہ آیا، ان کا نام جبریل، اور کہا پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سخت چمٹایا، چھوڑ کر پھر کہا پڑھ۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس طرح دوسری مرتبہ پھر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ سخت۔ بالآخر 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں جن آیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس تشریف لے آتے ہیں اور اپنے گھر میں خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑھاؤ، اور وہ چادر اڑھا دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گھبراہٹ کے آثار کم ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ غار میں ہوا اس کی تفصیل اپنی زوج محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خوب جواب دیتی ہیں، کلا، ہرگز اس طرح آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل اور ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ ان خوبیوں کی وجہ سے تو انسان کی عزت و کرامت بڑھ جاتی ہے۔ آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بالکل کما نہیں سکتا، معذور ہے، اسے کما کر کھلاتے ہیں، مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو شخص حق پر ہے اور مصیبت میں گھرا ہوا ہے اس کی مدد آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو جاری رکھنے کے لیے پھر اسی غار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ دیر رہ کر جب واپس لوٹتے ہیں تو آواز آتی ہے، سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جبریل امین آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر ہیں اور سارے افق کو بھرے ہوئے ہیں۔ پھر گھبرا کر لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی پہلی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کو رسالت کی ذمہ داری، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جا، کھڑے ہو جا، لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر،
اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھ اور ہر طرح کی گندگی بالخصوص شرک کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو جا۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ایمان لاتی ہیں، آپ کے سچے رسول ہونے کو تسلیم کرتی ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کا اقرار کرتی ہیں۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد آپ کے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بات رکھتے ہیں، بلا چوں چرا وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، آپ پر ایمان لا کر آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ان کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے ان کے ایک فرزند یعنی اپنے چچیرے بھائی جو عمر میں کافی چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کفالت کر رہے تھے، ان کے سامنے جب اسلام کی، توحید کی اور اپنی رسالت کی بات رکھتے ہیں تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، تمام لوگوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر اور بچوں میں حضرت علی، تو پھر ان کے بعد غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ابتدائی امر ہے تو آپ خفیہ طور پر پوشیدگی کے ساتھ اپنی دعوت کو جاری رکھتے ہیں، اس لیے کہ کسی کے اسلام لانے کی خبر ہوتی تو کفار قریش ان پر ظلم ڈھاتے اور ان کو اسلام سے واپس کفر کی طرف لانے کی کوشش کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اپنائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلی 5ویں ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔